حدیث بہت لمبی سی ہے، چلو پڑھ لیتے ہیں، ثواب ملتا ہے نا. رسول کہتا ہے محبوب کی بات جتنی لمبی ہو جائے کتنا اچھا لگتا ہے نا. رسول کی بات ہے، مجھے تو پڑھے، میں اردو میں حدیث نہیں پڑھتا. حدیث اس طرح حدثنا سعید بن ابی مریم، یہ سند شروع ہو رہی. حدثنا سعید بن ابی، نام یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے راویوں کا. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا حمید بن ابی حمید الطویل انه سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال احدهم معنا فاني اصلي الليل ابدا، وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر، وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما والله انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ وانی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب النکاح کے اندر پورے صفحے کی روایت ہے پڑھ دی گئی. کہتے چند تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں تو ازواج مطہرات سے پوچھا کہ نبی گھر میں عبادت کس طرح کرتے. ایک نقطہ یہ ملا، باہر کی عبادت کے بارے میں صحابہ نہیں پوچھ رہے جو تینوں آئے ہیں، یہ کہ باہر آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، مسجد میں تو سب دیکھتے ہی تھے نا کیا عبادت کرتے ہیں، کیسے روزہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں نماز کس طرح، گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مسجد میں عبادت کرنی ہے، ساتھ ساتھ گھر میں بھی عبادت کرنی ہے، تاکہ چھوٹے بچے دیکھیں کہ بھئی ابا نماز پڑھ رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہی ہیں، ابا تلاوت کر رہے ہیں، ابا یہ کر رہے ہیں، ابا وہ کر رہے ہیں، امی یہ کر رہی ہیں، بہنیں یہ کر رہی ہیں. ایسا ماحول ہو. ہمارے گھروں سے گھروں کی عبادت نکل جانے کے بعد اس کی جگہ پر دوسری چیزیں آ گئیں، در حقیقت ہماری بربادی کا سبب یہی ہے. ناچ گانے ٹی وی یہ ساری چیزیں آ گئیں اور ساری کی ساری لڑکیاں خراب ہو گئی، لڑکے خراب ہو گئے. اب دیکھو لگے رہتے بیچارے کس پہ، موبائل لے کر. اتنی دیر میں اگر اللہ کی تسبیح بیان کریں تو ان کا چہرہ منور ہو جائے اور ان کی روح کے اندر تازگی ملے. وہ لگے رہتے، اسے کیا ملنے والا ہے، اسے کیا ملنے والا ہے. یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، ملا کیا وہ تو بتاؤ. دیکھ لیا ملا کیا، حاصل کیا وہ تو بتاؤ. کچھ حاصل نہیں ہو، کچھ نہیں حاصل. خالی ٹائم کا ضیاع ہے، وقت کی بربادی. اتنا محنت کرو، روزی کماؤ، کسی حلال اللہ کو یاد کرو، اس سے کیا لگنا. ضروری چیز ہے، ضروری چیز اس سے کر لو. اسی میں لگے رہنا، غلط غلط چیزیں دیکھنا اس کے لیے نہیں ہوتا. ایجادات سے آدمی فائدہ اٹھائے، ایجادات سے غلط تاثر نہ لے، غلط تاثر نہ لے. چھری آپ کے کچن میں رکھی ہوئی، اگر سبزی کاٹیے تو اچھا ہے، کسی کی گردن مار دیجیے تو غلط ہے نا، غلط ہے. اجازت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا. تو یہ تینوں کی تینوں آئے اور انہوں نے گھر کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ نبی گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں. بتایا گیا تو پتہ ہے انہوں نے سمجھا کہ بہت تھوڑا کرتے ہیں. کہنے لگے ایسا ہے کہ نبی تو نبی ہیں، آپ کے اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں. اگر نبی تھوڑی عبادت کرتے ہیں تو چلنے والا ہے، ہم لوگوں کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا. دوسرے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا، کسی دن افطاری نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہیں پالتا، میں شادی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کی طرف آئے. دیکھو اس میں سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی آ کر کے آپ سے کہتا فلاں صاحب آپ کو ایسا بولنا ہے اور آپ آستین چڑھا لیتے فوراً سن کر کے. اس میں سماج کے مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی مسئلہ کان پر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. دیکھو ایک بات معلوم ہوئی نبی کو، آ کر کے صاحب مسئلہ سے بات پوچھی کیا تم نے ایسا کہا ہے، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ تینوں تھے، تم لوگوں نے ایسا کہا. کہاں اللہ کے اما واللہ انی لاخشاکم للہ، میں اللہ سے سب سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں. لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں. ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن پڑھا، صوم داؤدی. اور اسی طریقے سے میں شادی بھی کرتا ہوں. میری کئی بیویاں، تمہارے لیے صرف 4 کی اجازت ہے، میری تو 11 12 بیویاں ہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے. ہمارے ہاں نیکی پازیٹیو نہیں ہے، نگیٹو ہے. آپ معاشرے میں رہ کر کے برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ برائی کا مقابلہ کر رہے وہیں رہیں. آپ کو اجازت نہیں کہ آپ رہبانیت اختیار کریں، لوٹا ڈنڈا اٹھائیں اور آپ چلے جائیں کسی غار کے اندر اور کسی پہاڑی کے اوپر چلے جائیں. آپ پادری بن جائیں، آپ سادھو بن جائیں، آپ صوفی بن جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ معاشرے میں رہیے، برائیوں سے مقابلہ کیجیے. اور آخر میں آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، سنت کا طرز زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے پوری زندگی کا نام سنت ہے. اور اسی طریقے سے ہم کو چلنا ہے.
یہ محبت کا تقاضا ہے. اور جو آدمی سنت سے اعراض کرے اور خالی اقرار محبت یا اظہار محبت کرے، اس اقرار محبت اور اظہار محبت کی کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، نہ اس کے رسول کی نگاہ میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو، اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دل معمور ہو جائے، اور اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہم سے ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی راہ میں آگے بڑھیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.